خدا کے مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 26 باب جو کہ 37 آیت پر مشتمل ہے۔ خداوند کی حضوری کا خیمہ، اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیے میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تخمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تخمے بنانا۔ 50 تخمے ایک بڑے پردہ میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا، اور سب تخمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اور سونے کی 50 گنڈیاں بنا کر ان پردوں کو انہی گنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمے کا کام دیں۔ ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں۔ اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا۔ اور تو 50 تخمے اس پردہ کے حاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تخمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا، اور پیتل کی 50 گنڈیاں بنا کر ان گنڈیوں کو تخموں میں پہنا دینا، اور خیمے کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ ایک خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بیچ رہے گا مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے، اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کے دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تختوں کی کھالوں کا غلاف بنانا۔ اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختے کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولہے ہوں جو ایک دوسرے سے ملی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح بنانا۔ اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختے کے نیچے اس کے دونوں چولہوں کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 خانے ہوں، یعنی ایک تختے کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، اور اسی پچھلے حصے کے مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دوہرے ہوں، اور اسی طرح سرے تک آ کر ایک حلقے میں ملائے جائے۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں۔ یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے۔ پس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختے کے لیے 2 خانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کی بینڈیں بنانا، 5 بینڈیں مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈیں مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈیں مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے، اور وسطی بینڈ جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمے کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے۔ اور تو تختوں کو سونے سے مڑنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے مڑنا۔ اور تو مسکن کو اسی نمونے کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے مڑے ہوئے کیکر کی 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں، اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا۔ اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کے جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا۔ اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں۔ اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے مڑنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں، جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔
خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔